باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد عبداللہ و رسولہ۔ ہم تحریک ادب کی طرف سے اور تحریک ادب کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں کربلا اور کربلا کا پس منظر اور کربلا کے جو واقعات ہیں ان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے ہم باقاعدہ تفصیلی گفتگو آپ کے درمیان کریں گے کہ جس میں مقاصد کربلا، اہداف کربلا اور حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے کربلا میں اپنی شہادت پیش کرنے کے جو مقاصد تھے وہ بیان کیے جائیں گے۔ یعنی کوشش ہوگی کہ پورا مقتل آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ وہ گوشے اور وہ چیزیں کہ جو آپ تک نہیں پہنچ سکی ہیں یا نہیں پہنچ پاتی ہیں وہ ہم تحریک ادب کے ذریعے اور وسیلے اور مادھیم سے آپ تک پہنچائیں۔ ہمارا موضوع ہوگا مقتل، اور ہم اس موضوع میں آغاز کریں گے حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینے سے سفر جو مولا نے کیا تھا کربلا تک، اور کربلا کے بعد مقاصد حضرت امام حسین اور ہدف شہادت حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو جو آپ کے بیٹے زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی مخدرات نے اور بالخصوص حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جو اس پر کام کیا اور آپ کے مقصد کو جو دنیا کے سامنے پیش کیا اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یزید کی بیعت نہیں کی تھی، اور یزید جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے چاہ رہا تھا کہ بیعت کر لے، تو یزید اپنی جگہ بیعت اس لیے چاہ رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میری حکومت استوار اور میری حکومت کے اندر استحکام اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب نواس رسول میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ یزید پوری دنیا کی بیعت لے لے وہ ایک طرف ہے، مگر حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت جو ہے وہ ایک طرف ہے، اور میں اسی بات کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اور آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ وقت کے حاکم یعنی امیر شام نے اپنے بیٹے یزید سے یہ بات کہی تھی کہ میں نے تیرے لیے حکومت استوار کر دی ہے اور میں نے ہر علاقے کو فتح کر لیا ہے اور جیت لیا ہے جو تیری حکومت میں شامل ہے، مگر تیری حکومت اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی کہ جب تک 3 لوگ تیری بیعت نہ کر لیں۔ اس میں ایک عبداللہ ابن عمر کا نام آتا ہے اور ایک عبداللہ ابن زبیر کا نام آتا ہے، اور آخر میں حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے نام لیا تھا۔ اور وقت اعتذار، موت کے وقت، مرگ کے جب قریب تھا اور مرنے کے قریب جب معاویہ تھا، تو اس وقت بھی اس نے یہ بات کہی تھی کہ عبداللہ ابن عمر بھی تیری طرف رغبت کر لے گا اور تیری بیعت کر لے گا، عبداللہ ابن زبیر بھی لالچ دنیا کی وجہ سے یا خوف تلوار کی وجہ سے تیری طرف رغبت کر لے گا اور بیعت کر لے گا، مگر مجھے جو خطرہ لاحق ہے وہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کی رگوں میں خون علی بن ابی طالب دوڑ رہا ہے اور شیر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دوڑ رہا ہے، اور یہ نواس رسول ہیں، اس لیے یہ تیری بیعت نہیں کریں گے۔ لہٰذا یزید نے تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد سن 60 ہجری میں معاویہ کے انتقال کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ یہی کیا کہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر اس نے پریشر ڈالا، دباؤ ڈالا، تاکہ کسی بھی صورت سے حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بیعت کر لیں، کیونکہ بیعت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اس کی حکومت کی مضبوطی کا ایک رکن ہے اور اہم رکن ہے۔ جب تک حسین علیہ الصلاۃ والسلام بیعت نہیں کریں گے جب تک اس کی حکومت استوار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس نے حاکم مدینہ کو معزول کر دیا۔ حاکم مدینہ کو معزول کرنے کے بعد اس نے اپنا چچا زاد بھائی وہاں منتخب کر دیا، ولید کو وہاں کا گورنر بنا دیا تاکہ وہ یزید کی طرف سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے بیعت لے سکے۔
مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مطالبہ بیعت ہوتا ہے وہ ساری ڈیٹیل اور ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. میں اختصار کے لفظوں میں یہ بات آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ولید نے حضرت امام حسین سے کہا کہ بیعت کر لیجئے یزید کی، یزید حاکم وقت ہے، معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وہ جملہ کہ جو حضرت پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا وہ نقل فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میرے نانا رسول اللہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ بنی امیہ پر حکومت کرنا حرام ہے. تو جہاں پیغمبر نے یہ بات کہہ دی ہو کہ حکومت بنی امیہ کے لیے حرام ہے، وہاں کسی بنی ہاشم کے لیے کسی بنی امیہ کی فرد کی بیعت کر لینا ناممکن سی بات ہے. اور پھر وہ سنہرے الفاظ سے لکھا جانے والا جملہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ مجھ جیسا اور یزید جیسے کی بیعت کر لے. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جو اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید کی حکومت استوار ہو جاتی اور وہ اپنا نقلی مال کہ جو لباد شریعت میں اور لباد اسلام اوڑھ کے وہ کرنا چاہ رہا تھا وہ صحیح ہو جاتا. اور اس زمانے میں آج جس دور میں ہم ہیں، اس زمانے میں کوئی آدمی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لائق نہ ہوتا اور زبان کھولنے کے لائق نہ ہوتا. نشے میں نمازیں پڑھی جاتی، شراب کی حالتوں میں نمازیں پڑھائی جاتی، اور انتخاب دنوں کا کرنا مشکل ہو جاتا اور شریعت اور قانون کا بچانا مشکل ہو جاتا اگر یزید کی بیعت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کر لیتے. شہادت امام حسین تو ہوئی مگر مقصد حسین باقی رہ گیا اور قانون الہیہ اور شریعت محمدی باقی رہ گئی. یہی ہمارا مقصد ہے کہ اس مقتل کے ذریعے آپ تک تحریک ادب کے توسل سے یہ پیغامات پہنچائیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت نہ کرنے اور شہادت دینے کے مقاصد کو آپ کے سامنے رکھیں اور اس سے آپ کو روشناس کرائیں. والسلام ورحمۃ اللہ.